حضور کے آخری سالوں کے وقت ہے، حضور کا استدراک بڑھ گیا، استدراک بڑھ گیا سرکار کا. سرکار بھی تکیے پہ ڈیل لگا کے بیٹھا کرتے تھے میرے والد گرامی، اور یوں درشی پڑھ رہے تھے اور شدید استدراک کے عالم میں ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی میں ان کو بیدار کرتا، عرض کرتا حضور آپ یہیں پر رہیں کہ کہیں گئے ہوئے ہیں، سیر اللہ ہے، سیر میں اللہ ہے، یہ سیر فی اللہ ہے. حضور کہاں تشریف فرما ہے؟ فرماتے بیٹا میں یہیں ہوں، یہی ہوں. لیکن جب بھی چشمانہ وہاں ہوتی کھلتی تو اس قدر سرخ ہوا کرتی تھی کہ جب وہ مجھ پہ پڑتی اللہ کی عزت کی قسم ایک کیسے تاپا دوڑ جایا کرتا تھا. حضور کی نگاہوں کا فیض تھا کہ پورے وجود کے اندر ایک کیف دوڑ جایا کرتا. کافی دیر کے بعد واپس آتے تو پھر اس طرح ان کی بارگاہ میں شعر عرض کرتا، کوئی خوبصورت واقعہ عرض کرتا، کوئی خوبصورت بات عرض کرتا، اور اس کے بعد ان کی طبیعت تھوڑی سی مائل بدنیا ہوا کرتی تھی. ورنہ دوستوں میں بتا رہا ہوں آخری 4-5 سال حضور کا یہی عالم تھا. ہم وقت سرکار مدینہ پاک کی طرف وہاں دوا رہتے، ایک لہجے کے لیے بھی نہ مدینہ پاک سے غفلت ہوتی، نہ آپ حضور پاک علیہ السلام کی ذکر پاک سے، درود پاک سے، نعت پاک سے، اور حضور پاک علیہ السلام کی حالت میرے دین و ایمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دین و ایمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دین و ایمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، میرے محبوب پاک علیہ السلام کا یہ عالم رہا. بس یہی باتیں تذکرے ہوا کرتے تھے. کوئی بندہ آتا، کوئی خدمت میں حاضر ہوتا، کوئی بات کرتا آپ سے آ کر، تو میرے والے گرامی کا یہی حال ہوا کرتا تھا کہ آپ ان کا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھ جاتے اور رقت امیز ہو جاتی، حضور کی چشمانے سے بہنا شروع ہو جایا کرتا، بہنا شروع ہے. دوستو عشق نام لوگوں نے سنا ہے، میں سچ بتا رہا ہوں عشق ہم نے دیکھا ہے. عشق کا نام لوگوں نے سنا ہے، عشق ہم نے دیکھا ہے. میرے والد گرامی سر تاپا عشق کشتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے روم روم سے حضور پاک علیہ السلام کی محبت جھلکتی ہے تو میں برملا کہوں گا وہ میرے والد گرامی ہے، وہ میرے والد گرامی ہے کہ جن کے ہر ادا سے سنت مصطفیٰ جھلکتی اور جن کے روم روم سے حضور پاک علیہ السلام پہ جھلکتا تھا. تو یہ نعت پاک ادب، نعت پاک کی محبت، نعت پاک میں رونا، گریہ ازاری کرنا، آہوزاری کرنا، آپ حضور پاک علیہ السلام کو یاد کرنا اور آپ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حدیث درود السلام پیش کرنا، یہ میرے والد گرامی سے عطا ہوا. اور یہ نہیں کہ درود پاک کی جو نعمت ہے، درود پاک پڑھنا، درود پاک کثرت سے پڑھنا، یہ میرے والد گرامی کے ذریعے ان کے مریدوں کو عطا ہوا. حضور قبلہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم جب کوئی بڑا سوال کرتا کہ حضور کے فرمائیے کہ فقیر کی پہچان کیا ہے، فقیر کی پہچان کیا ہے، آپ فرمایا کرتے دیکھو حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہتر اللہ کے بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد ہے، یہ دیکھ کر اللہ یاد ہے. تو مان لے کہ دیکھو کسی اللہ والے کی پہچان کرنی ہو اس کی محفل میں جا کر بیٹھو اور دیکھو اگر اس محفل میں بیٹھ کر تمہارا کثرت سے اللہ کا جب دل چاہے تو جان لو وہ صحیح آدمی ہے. فرمایا میں دوسری نشانی بتاتا ہوں میرے بیٹے، دوسری نشانی یاد رکھو کہ ان کی محفل میں کثرت سے اللہ اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہوگا. اور تیسری نشانی اس کی محفل میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو کثیر تعداد کے اندر اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے، کثرت اللہ کرنے والے اس کی محفل میں اس کے جلیس ہوں گے، ہم منصب وہ ساتھ بیٹھنے والے ہوں گے. میرے والد گرامی کو کہتا تھا آپ خود درود شریف کثرت پڑھتے، میرے والد گرامی 3.25 کروڑ درود شریف پڑھا اور والد صاحب کے خلفاء میں کثرت سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے 1.25 کروڑ درود شریف پڑھا. اور آج بھی حضور خلفاء میں ایسے لوگ ہیں جو 40,000 درود شریف پڑھتے ہیں. یہ ادا کہاں سے ہوا؟ کہ میرے والد گرامی کا درود تھا، حضور کا درود تھا. آپ ہمیں کہتے کہ میرا درود ہے تم پڑھ رہے ہو، یہ میرا درود ہے جو تم پڑھ رہے ہو. ایک دن میرے والد گرامی سے کہ حضور میں نے بات پر حساب لگایا، جن لوگوں میں جانتا ہوں، جن لوگوں سے میں علم ہے کہ وہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو حضور میرے علم کے مطابق کئی لاکھ درود شریف ہر روز ہمارے سلسلے کی طرف سے آپ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ پیش ہوتا ہے. میں کہا حضور یہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی اور آپ اس وقت آپ کے مریدوں کو خلفاء کو عطا کی کہ آپ کی طرف سے ہر روز کئی لاکھ درود شریف آپ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں قسم نام پیش ہوتا ہے. دوسری بات جو میرے والد گرامی سے عطا ہوئی دلال الخیرات ہے. درود شریف کا سب سے بڑا مجموعہ، سب سے عظیم شان مجموعہ، سب سے مقبول پائیدار مجموعہ دلال الخیرات سید سلیمان جزولی رحمہ اللہ تعالی کی تحریر.
کہ جس کتاب کی وجہ ہی دروشی بنی تھی، جس کتاب کی تحریر کی وجہ صرف دروشی تھی. میں خوبصورت واقعہ بیان کرتا ہوں یہاں پر. تھوڑا سا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ پانی پینے کے لیے گئے، کنویں کے پاس پہنچے، پانی بہت نیچے تھا، پانی تک پہنچنے کے لیے ڈور بھی موجود نہیں تھا. قریب ایک گھر تھا، اس گھر کے اندر ایک لڑکی رہا کرتی تھی. اس سے انہوں نے کہا کہ مجھے پانی کا ڈور چاہیے. تو انہوں نے شکل دیکھی لڑکی نے، کیسا فقیر ہے، تجھے ڈور کی حاجت ہے.